السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے طوائف الملوک کی دور۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں طوائف الملوکی کا مطلب کیا ہے، پھر بعد میں اس چیز کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ طوائف الملوکی کا مطلب ہے وہ مکمل آزادی جس کا کوئی حکمران نہ ہو اور لوگ قتل و غارت کھل کر کرتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد لوٹ مار ناانصافی عام ہو۔ اب ذرا بات کرتے ہیں طوائف الملوکی ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے بارے میں۔ بالکل 5 سال ہندو حکمران راجہ ہرش کے وفات کے بعد 647 عیسوی میں جو میں بات کر رہا ہوں، جو ہرش حکمران، اس کا نام سب سے جو بہترین طاقتور بادشاہ تھے ان میں لیا جاتا ہے، جو کہ راجہ ہرش کے دور میں موجودہ علاقے بڑی تہذیب تھی۔ وہ علاقے سرحد پنجاب، بلوچستان، کابل، قندھار، ملتان تک بدھ مت کا دور تھا، اور خود جو راجہ ہرش تھا اس کا موجودہ کیپٹل وہ ٹیکسلا سے قندھار تک۔ 2 صدیاں گزر چکی تھی۔ گپت خاندان کی شان و شوکت اور مہاراجہ اشوک کا انصاف اب پرانے زمانے کی کہانی تھی۔ اب طوائف الملوکی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ مختلف جگہوں پر زمینداریاں اور جاگیری تھی، جس کا بس چلتا دوسروں کا زمین پر قبضہ کر لیتا اور اسے اپنی ملکیت بنا لیتا۔ پنجاب پر 5 صدی سے راجپوت حکمران تھے۔ سندھ پر برہمنوں نے ڈیرہ جما لیا تھا، اور بلوچستان میں بھی کئی علاقے سردار حکمران تھے۔ کشمیر مختلف ریاستوں میں چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ برصغیر میں مرکزیت اور یہاں کے باشندوں میں شعور بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کہ انصاف اور کپڑے رہن سہن کا کوئی شعور اس میں نہیں تھا۔ یہاں کے جو لوگ تھے وہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ہر ذات نے خود، اور کئی قسم کے ذات تھے، ہر ذات نے خود کو دوسری ذات سے الگ کر رکھا تھا۔ اس طرح جو میں نام لینے جا رہا ہوں اس میں سے نمبر 1 پہ میں برہمن جو کہ اس کا یہ بلند ترین ذات تھی۔ برہمنوں کا خیال تھا کہ وہ برہما خدا کے سر سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں معاشرے میں اعلیٰ ترین اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ سوچ بچار کرنا، علم حاصل کرنا اور حکومت کرنا ان کا کام تھا۔ انہیں مذہب پر اجارداری حاصل تھی۔ اس طرح معاشرے پر ان کی مکمل بالادستی قائم تھی۔ جو اس کا نچلا، یہ جو دوسرا درجے پر جو لوگ آتے تھے وہ کشتری لوگ تھے، جو اس کا دوسرا درجہ تھا۔ اس کا لوگ جو تھے وہ برہمن کے بعد طاقتور ترین ذات کشتری کی تھی۔ برہمنوں کا خیال تھا کہ کشتری برہما کے بازوں سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا کام لڑنا اور ملک کی حفاظت کرنا، فوج، حکومت اور ایسے منصب ان کے لیے ہوتے تھے۔ شکست خوردہ کشتری اچھوت یا شودر بنا دیا جاتا تھا، اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہ تھا۔ اس سے نیچے آئے تو وہ آچے تھے، اس کا نام تھا ویشو۔ یہ تیسری ذات تھی جس کے بارے میں ہندو کا عقیدہ تھا کہ اس ذات کے لوگ برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے تجارت، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت ان کا کام تھا۔ کیونکہ یہ جو نیچے آتے تھے یہ سب سے ذلیل لوگ سمجھے جاتے تھے، معاشرے میں ان کا کوئی عزت مقام نہیں تھا۔ اور چوتھے نمبر پر جو وہ اس طرح شودر تھے، ان کا بھی وہ ایک اپنا مطلب یوں سمجھ لے کہ سب سے نچلا درجہ تھا۔ اور اس دور کا خاص بات لوگوں میں معاشرے کا رہن سہن کا، اس میں عورت کا مقام کیا تھا۔ آپ یقین مانیں اس ٹائم عورت کو، ہندو معاشرے میں عورت انتہائی کم تر ذلیل ترین مخلوق تھی۔ ہندو دھرم کے مطابق بچپن میں لڑکی کے باپ کے فرمانبردار ہونا چاہیے، جوانی میں شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، بیوی میں بیٹیوں کی زبردستی یا شادی کر لیتے۔ مردوں پر اخلاقی پابندی نہیں تھی، لیکن ہاں اب یہ سوچنے والی بات ہے، مردوں پر پابندی نہیں تھی لیکن عورتوں سے باکردار ہونے کی توقع کی جاتی تھی۔ عورت صرف ایک مرد کی، شوہر اگر بچپن ہی میں مر جاتا تو عورت تمام عمر بیوہ رہتی۔ اس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہوتا تھا، اس کا سر منڈوا دیا جاتا تھا، لباس صرف سفید رہتا تھا، اس کے لیے باقی لباس ممنوع ہو جاتا، اور گھر میں نوکر کی طرح کام کرنا پڑتا، یا پھر اس ذلت سے بچنے کے لیے
اس پر لازم تھا کہ وہ شوہر کی چھتا میں جل کر بس ہو جاتی، مطلب چھتا سے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو جلا لیتی شوہر کے ساتھ، کیونکہ ہندو میں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ بعض عورتیں طوائف بھی بنتی تھی، لیکن ان کے رہنے کے لیے گھر کے بجائے مندر ہوتا، یہ دیوداسی کہلاتے تھے، اور گانے بجانے عصمت فروشی سے مندر کی آمدنی میں اضافہ کرتی۔ عورت کی عزت صرف ماں کی صورت میں تھی۔ اچھا، اب آئیں بدباش۔ وہ کس طرح تھے بدباش؟ ہندو کا رہنا سہنا غلفت امیز تھا۔ یہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ تراشتے، جسم زیادہ تر ننگا رہتا، ناخنوں کو بڑھاتے، جوؤں کو بھی حفاظت کرتے، یہ جو جوہیں ہوتی ہیں ان کی بھی یہ باقاعدہ سے حفاظت کرتے، الگ الگ کھانا کھاتے، بچہ کو چکانا پھینک دیتے، گائے کا پیشاب پیتے، کیونکہ ابھی بھی پیتے ہیں، اس کا جو گاؤں آتا ہے۔ مسافہ کرتے وقت دوسرے کے ہاتھ کو الٹی طرف پکڑتے، گھر میں بلا اجازت داخل ہو جاتے، لیکن جانے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کرتے۔ ان کی عام خوراک اناج، گھی، دودھ اور تیل تھی۔ گوشت، مچھلی اور لہسن سے پرہیز کرتے۔ اور تعلیم جو تھا اس کا، جو اس وقت کا تعلیم تھا، وہ کس طبقے کے لوگ حاصل کرتے سکتے تھے؟ آئیے ہم ذرا اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم تو وہ تعلیم جو اس معاشرے میں تھا، ہندو مت میں تعلیم حاصل کرنے کا حق صرف برہمنوں کو تھا۔ توشالی، پاٹلی پتر، ٹیکسلا اور سیالکوٹ میں درسگاہیں تھیں اس وقت کی، لیکن یہاں بھی صرف اونچی ذات کے لوگ ہی داخلہ لے سکتے تھے۔ علوم کے سلسلے میں بھی ہندوؤں کے ہاں تعصب کافر فرما تھا، اس لیے دیگر قوموں کے علوم سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ویدوں کا سننا بھی صرف برہمنوں کا حق سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شودر ان کا شلوک سن لیتا تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا۔ سنسکرت ہندوؤں کی عالمی زبان تھی، اس کی تدریس میں برہمنوں بے حد بخیل تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان کی آمد سے قبل برصغیر میں تعلیم نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، بلکہ میں یہ بات بعد میں کرنا چاہوں گا یہ، اور سنسکرت کی جو ان کی کتاب تھی سنسکرت مردہ زبان ٹھہری۔ مطلب وہ مسلمان جب آئے تو اس میں پوری کی پوری تبدیلی، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ جو ہے اس دنیا میں سب سے اچھی طریقہ اور ان کی شان سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور دیہاتی ماحول میں جو ان کا رہن سہن تھا اس پہ تھوڑا جو ہے نا اس پہ تھوڑی بہت ذکر کرنا چاہیں گے۔ برصغیر کو اگر دیہاتی معاشرہ کہا جائے تو بے چانہ نہ ہوگا۔ دیہاتی آج بھی یہاں کے سیاسی اور معاشرتی امور نگرانی کر رہا ہے۔ زمینداریاں اور دیہی برادریاں دیہات میں قائم ہیں۔ سیاستدانوں کے گھر اور خاندان دیہات میں ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی موجود تھی۔ ہرش کی مستحکم حکومت کے خاتمے کے بعد آزادی کا تصور شہریوں سے دور تک محدود تھا، چنانچہ دیہات کے باشندے خود کو آزاد تصور کرتے، زمین ان کی ملکیت ہوتی۔ ان کے عہد میں بے زمین دیہاتی مزدوروں کا ایک طبقہ وجود میں آ چکا تھا جو لگام ادا کر کے زمین ٹھیکے پر لیتا۔ باقی بھی ان کے کہیں کچھ طریقے ہیں، لیکن یقین مانے جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، پھر وہ جیسا جیسا بڑا ہو جاتا ہے تو اگر وہ دین میرے نبی کے راستے پہ چلنا پسند کرتا ہے اور وہ اسی راستے پہ چلتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان لیتا ہے، تو وہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ ایک دنیا کا سکسیسفل بندہ ہے، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ تو یوں ہوا کہ ہندو چونکہ یہاں کا اس کا رہن سہن کا اس وقت کا طریقہ یہ تھا، جب محمد بن قاسم آیا تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ بہرحال ہمارا جو آج کا ٹاپک وہ صرف یہی تک تھا، تو اجازت چاہوں گا۔